زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامتازوا اليوم ایہا المجرمون. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ یاسین کی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں بات ہم کر رہے تھے، اور یہ انسانی زندگی کا سفر جو 5 مراحل پر مشتمل ہے، اس کے حوالے سے یہ آخری مرحلہ ہے کہ جس میں یعنی لوگ جو ہیں ان کو کھڑا کیا جائے گا اور وہاں تفصیلی طور پہ حساب و کتاب ہوگا. اور اس کا ایک منظر کشی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کہ جیسے اب حساب و کتاب ہو جائے گا، لوگ علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے. اس وقت ایک منادی آواز لگائے گا وامتازوا اليوم ایہا المجرمون. یہ حساب و کتاب کے بعد جو مجرمان ہیں ان پر جرم ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انہوں نے اپنی عملی زندگی کے اندر امتحان کی منزل میں شکرتم کا راستہ اختیار نہیں کیا، نفس کی خواہشات کی پیروی کا راستہ اختیار کیا، اور اسی پر ان کو موت آ گئی. اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اس ناکامی سے ہمکنار ہیں، تو ان کو ایک منادی آواز لگائے گا اس حساب و کتاب کے بعد کہ جناب جو یہ ثابت ہو چکا ہوگا کہ یہ مجرمہ، ان سے کہا جائے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان سے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اور اب اس کے بعد ان سے گفتگو کی جائے گی، بات کی جائے گی. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. بنی آدمہ سے مراد جیسا میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایک عمومی کلی سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. وہاں پہ سب کے سب آدم کی اولاد کو یہ خطاب کیا جائے گا کہ کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان. سورہ بقرہ میں یہ بحث اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ جس کے اندر یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور اس میں پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ جناب آپ یعنی ملائکہ کو حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب آپ اس کے قریب مت جانا، یہ جو اس درخت کے قریب مت جانا. وہ تفصیلی بحث کے اندر یہ ساری بات جو ہے کہ جس وقت یعنی ہمارے باپ آدم کو بھیجا گیا زمین پر اور کہا گیا کہ دیکھو میری طرف سے ہدایت آپ کے پاس آئے گی، تو جو لوگ بھی اس ہدایت کی اتباع کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو گئے، انہیں ناکامی کا خوف ان کے پاس نہیں ہوگا. یہ جو پوری بحث ہے وہاں پہ کبھی اس کو موقع ہوا تو اس کو بھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اس چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی منادی آواز لگائے گا اور کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا آدم کی اولاد، کیا آپ سے اس چیز کے بات کا عہد نہیں لیا گیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اور کیا کرنا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور وہ راستہ میری بندگی کرنا، یعنی وہ راستہ اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے جو راستہ میں نے بتایا ہے اپنے پیغامبران کے ذریعے سے، اس راستے کو اختیار کرنا. ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم جو ہے جس کا ذکر سورہ الحمد میں کیا گیا ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ ہے صرف یہی چیز ہے کہ نفس کی خواہشات کو پیچھے کرنا
اور اس زمانے کو استعمال کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، مال خرچ کرنے کے لیے جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس راستے کو اختیار کرنا۔ اس میں یہ جو آیہ مبارکہ نمبر 60 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اصطلاح ارشاد فرمایا کہ آپ سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ تو شیطان کیا چیز ہے یہ، تاکہ ایک آدمی سمجھ سکے اس چیز کے لیے کہ یعنی شیطان اس کی زندگی میں اس کا کیا دخالت ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کے لیے ذرا اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ تعبد الشیطان کیا ہوتا ہے، شیطان کی بندگی کرنے سے کیا مراد چیز ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے اندر تین طرح کی شیطانی قوتوں کا انسان کو سامنا ہے۔ شیطان لغوی معنی ہے نقصان پہنچانے، ضرر پہنچانے والی چیز جو ہے۔ پہلا شیطان جس کا ذکر وہ یعنی یہاں پہ کیا گیا ہے، پہلا شیطان کون ہے؟ جو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے انسان کا نفس، کہ جیسا کہ کہا گیا کہ انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی۔ جو حدیث مبارکہ بھی میں نے عرض کی کہ حضرت نے فرمایا کہ یعنی ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ۔ اس نے کہا حضرت وہ کون سا شیطان ہے؟ کہا انسان کا نفس جو ہے، مگر میں نے اس کو مسلمان بنا لیا ہے، اور مسلمان بنانے کا طریقہ ہے کہ ہر وہ انسان اس کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو تقوی الہی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ کہا میں نے اس کو مسلمان بنا لیے۔ ایک شیطان یہ ہے۔ دوسرا شیطان ہے جو بیرون میں، ہر وہ انسان جس کا ذکر سورہ ناس میں کیا گیا، من الجنت والناس، وہ دوسرا شیطان وہ ہے، اس کا نام قرآن کریم میں کیا ہے؟ خناس، کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ خناس ایک نام ہے اس کا، اور وہ اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ ہوتے کہاں پہ ہیں؟ من الجنت والناس۔ یہ دوسرا کیٹیگری ہے۔ نسل آدم کے اندر یہ لوگ پھر رہے ہیں، جنات میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، اور وہ یعنی ہر وہ انسان جو نفس کی خواہشات کا اسیر ہے، خود نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا، اور خود بھی چلتا ہے اور لوگوں کو بھی راستے دکھاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہے اور یہ راستہ ہے۔ یہ بھی شیطان ہے، یہ شیطان کی دوسری قسم ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ دوسرا شیطان ہے جس کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ یہ دوسرا شیطان۔ تیسرا شیطان وہ عزازیل ہے، جس کو جنات میں سے ایک جن ہے، جس کا ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، جس میں کہا گیا کہ یہ سورہ بقرہ میں پوری تفصیل سے بحث آئی ہے اس چیز کے لیے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تمام ملائکہ کو وہ آدم کو سجدہ کریں الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ وہ ابلیس جو ہے وہ بھی شیطان ہے، اور وہ یعنی اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں انہیں اغوا بھی کروں گا، اور میں انہیں گمراہ بھی کروں گا۔ اور یہ یعنی جو چیز اس میں پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک وہ شیطان ہے جس کا سامنا ہے، اس کے پاس مختلف پرویلیج ہیں، اس کو مختلف قسم کے یعنی اللہ تعالیٰ نے امکانات دیے ہیں،
اور اس کے مقابل میں آدم کو اور اس کی اولاد کو کچھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امکانات دیے گئے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسی بحث میں اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں انہیں اغوا بھی کروں گا اور میں انہیں گمراہ بھی کروں گا، لیکن کون لوگ اس کے اس حملے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ الا مخلصین لہ الدین، صرف وہ لوگ جنہوں نے اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہو۔ باقی کوئی شخص وہ حملہ کرنے سے تو کسی پر نہیں ہٹتا، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، انبیاء کو بھی نہیں، ان پہ بھی حملہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں انہیں سب کو، آدم کی اولاد کو میں انہیں اغوا کروں گا۔ اغوا کیا چیز ہے؟ گمراہ، اغوینہم واذلنہم، یہ اس کی حکمت عملی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم کیا چیز ہے جس پہ اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا؟ کیونکہ کیوں ساجد صاحب کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے یہاں راول پنڈی میں اس سے؟ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سمجھ آ جائے، قدم قدم پہ پھر رہے ہیں، من الجنت والناس، قدم قدم کے اوپر پھر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم صرف قرآن کریم کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بات کی، ہم اس میں ادھر جو حضرات ہیں یہاں تو اکثر لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن۔ گلگت کے اندر بھی مور اور لیس اسی قسم کی حالت ہے، بلتستان میں کسی حد تک وہ روپے میں کوئی ایک آدھ پیسہ یا دو پیسے پڑھتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے بھی ساتھ پرابلم، بس وہ صرف قرآن کریم کو یاد کرنا، اسے پڑھنا، اس کے زیر زبر کے مقابلے کرنا، بس اسی قسم کی چیز ان کے پاس بھی ہے۔ تو حالانکہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب تھی، اس کو نازل کیا گیا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی، اور انسان سازی کے لیے جو کچھ قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرنا۔ قرآن سے متمسک ہونے سے مراد قرآن پر صرف پڑھ لینا نہیں ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا اور قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنا۔ پڑھنے کے لیے عربی آنی چاہیے، قرآن سمجھنے کے لیے طہارت چاہیے، اور عمل کرنے کے لیے یقین چاہیے۔ یہ علیحدہ علیحدہ مرحلے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں مگر ان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بس وہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح اسے پڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ یقین نہیں ہوتا کہ عمل کر سکیں اس پہ۔ اور بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، جو سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے پاس وہ یقین بھی موجود ہے جس کی مدد سے وہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب انسان عمل کرتا ہے تو اسی کو شکر گزاری کہتے ہیں، اور فرمایا کہ میرے شکر گزار بندے ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں روئے زمین پہ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ و مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری بحث ہے جس کو ہم انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے، اور شیطان پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، پھر شیطان کی بندگی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو تین میں نے شکلیں آپ کے سامنے عرض کی، ہر انسان کو اس کا سامنا ہے، اور یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطرے کی طرف متوجہ کی ہے کہ کیا اس وقت جا کے یہ بات ہوگی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کہا جائے گا میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ لوگ بھی، ماضی والے بھی، حال والے بھی، مستقبل والے بھی، سب کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت یہ آواز منادی لگائے گا، جو مجرمان ہیں ان کو خطاب کیا جائے گا کہ آپ اللہ کے فرما بردار بندوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ حساب و کتاب کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ یہ مجرم ہے، اور اب ان سے کہا جائے گا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں۔ اب ان سے خطاب کیا جائے گا الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیونکہ ہمارے درمیان ایک چیز قدر مشترک ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔
جو حضرت نے خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ اللہ تعبد الشیطان، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی شیطان کے کہنے میں نہ آ جانا، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یعنی ایک خطرے سے، یعنی قرآن کریم آج جو اس کو نقل کر رہا ہے، ابھی وہ منزل آئی نہیں ہے، لیکن اس منزل کو بیان کر کے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے اس چیز کی طرف کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور وہ اس کو اپنا دشمن سمجھیں، اور دشمن کے جو تقاضے ہیں اس کے کہنے کے مطابق اس ٹائم لائن میں زندگی بسر نہیں کریں۔ اس میں نہ کوئی مرد کا مسئلہ ہے، نہ کوئی عورت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی جوان، نہ بچہ، نہ بوڑھا، جو بھی نسل آدم ہے یہ کھیل چل رہا ہے۔ تو 3 شکلیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ہر انسان کے ساتھ یہ کیفیت ہے۔ پہلی، انسان کے اندر جو چیز ہے، جو نفس انسان ہے، یہ سب سے خطرناک شیطان ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بیرونی شیطانی قوتیں جو ہیں، چاہے وہ یعنی من الجنت والناس ہوں یا عزازیل کی شکل میں ہوں، اگر انسان اندرون کی کربلا میں، اپنے اندرون میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اس کو، تو بیرونی شیطانی قوتیں جو ہیں وہ انسان پر یعنی حملہ تو کرتی ہیں، لیکن ان کا وار کارگر نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر انسان اپنے اندرون کو، فارمولہ میں نے بتایا، شیطان سے بچنے کے لیے صرف ایک راستہ، نہ نمازی بچتے ہیں، نہ روزے دار بچتے ہیں، نہ کوئی زوار صاحبان بچتے ہیں۔ ایک گروہ ہے صرف جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بالکل آپ جائیں، جو اپنی کوشش کریں، گمراہ کرنے کی کوشش کریں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اس کو پھر کچھ پریویلیج بھی دیے گئے جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے جب اس کا عزازیل کا ذکر آئے گا، تو اس کو کچھ پریویلیج دیے، کچھ حضرت آدم کو اور اس کی اولاد کو کچھ امکانات دیے گئے تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ایک گروہ ہے جو صرف بچے گا اس کے اس حملے سے، اور وہ ہے جنہوں نے اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوا ہے۔ اور خلوص نیت جو ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پہلے مرحلے میں انسان نے اسلام کی منزل پہ قدم رکھنا ہے، پھر ایمان کی منزل پہ، پھر تقویٰ کی منزل پہ قدم رکھنا ہے۔ تقویٰ کی صلاحیت کے نتیجے میں جب پیدا ہو جائے گی تو انسان کے نفس کی ایک کیفیت ڈیولپ ہوگی، کیونکہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ایک کیفیت ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جب تزکیہ انسان کے نفس کا ہوگا، وہ نفس کی خواہشات کے غلبے سے پاک ہو جائے گا، تو اب اس کے نتیجے میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ قد افلح من زکاہا، فلاح و کامیابی اس کے مقدر میں آئے گی جو تزکیہ کرے گا اپنا۔ تو اب جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا، نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، تو یہ مسئلہ نہیں کہ اب یعنی انسان جو ہے وہ اس خطرے سے نکل گیا، خطرہ برقرار، لیکن یہ ہے شیطانی قوتیں حملہ کریں گی لیکن کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس خلوص نیت کے نتیجے میں ایک الہی تائید انسان کو حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شیطانی قوتیں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ یہ چیز ہے، اس کو ذرا آپ پیش نظر رکھیں گے۔ سب سے پہلا جو میں نے عرض کیا، اب اس میں بیرونی شیطانی قوتیں جو ہیں وہ کبھی بھی انسان پر کامیاب نہیں ہوتی جب تک انسان جو ہے اپنے اندر کی شیطانی جو نفس ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حملہ کرتے ہیں، کریں گے، لیکن کامیاب نہیں ہوں گے اس چیز کے لیے۔ اور اگر انسان اندرون کی کربلا میں شکست کھا جائے اور اس کے پاس نفس کی خواہشات اس کے ارادے پر غالب آ جائیں، جو میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ اندرون کی کربلا میں ایک پورا یزیدی لشکر موجود ہے،
اور اس کا سب سے کمزور چھوٹا سپاہی کون سا ہے؟ آرام طلبی کا شوق۔ یہ جو اندرون یہ جو نفس کی خواہشات ہیں، آرام طلبی کے شوق ہیں، مال طلبی کا شوق ہے، سیکس کے ساتھ وابستگی ہے، اقتدار طلبی کے شوق ہیں۔ مال بری چیز نہیں، اقتدار بری چیز نہیں، سیکس بری چیز نہیں، ان کی محبت جو ہے، ان کے ساتھ ایسی وابستگی، ایسی اٹیچمنٹ جسے محبت کہا جائے، جس وہ انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ وہ وابستگی انسان کو عمل کے منزل میں جب وہ چیز سامنے آئے تو انسان اللہ کے حکم کو پیچھے کرے اور نفس کی خواہش کو آگے کرے۔ یہ وابستگی جسے محبت کہا گیا، حب الدنیا راس و کل، یہ بری چیز ہے۔ مال بری چیز نہیں ہے، سیکس بری چیز نہیں ہے، اقتدار بری چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا کر لے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جو میں نے عرض کرتا ہوں کہ ایک جملے میں اگر کوئی پوچھے کہ انسانی زندگی کا مقصد یہاں لائے جانے کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر انسان صلاحیت تقوی پیدا کر لے تو مال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہترین مددگار ہے۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا نہ کر سکے، یعنی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا نہ کر سکے، تو مال ہو یا سیکس ہو یا اقتدار ہو، یہی چیزیں انسان کو تباہ کر دیں۔ تو آج ہم گفتگو یہاں پہ روک لیتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ ایک انرجی سرکل چل رہے ہیں۔ اگر رجس کو کھینچتا ہے، بیرونی شیطانی قوتیں بیرونی رجس ہیں، اور نفس کے خواہشات کے یہ اندرون کا رجس ہے۔ نفس کی خواہشات کا غلبہ جو ہے یہ اندرون کا رجس ہے۔ طہارت کو کھینچتی ہے اور رجس کو کھینچتا ہے۔ یہ سسٹم چل رہا ہے، جیسے مقناطیس کو کھینچتا ہے، ایسے ہی۔ اب یہ جو بیرونی شیطانی قوتیں ہیں، یہ جب یہ اپنے انسان کو، اگر میرے اندرون کا رجس میں نے کنٹرول کر لیا ہے تو بیرونی کی شیطانی قوتیں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مخلصین اللہ الدین سے مرادی یہی ہے کہ انسان اپنے انر سیلف کو ٹھیک کنٹرول کر لیتا ہے۔ جب انر سیلف کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بیرونی رجس جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو پاتا۔ اس کی تفصیل ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آنے والے وقت میں اس چیز کے۔ تو آج ہم گفتگو یہاں روک لیتے ہیں، کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ ابھی پہلے شیطان کو سمجھا جائے تفصیل کے ساتھ۔ اگر میں اور آپ سمجھ گئے اس بات کو ائمہ علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں، تو پھر میرے عزیزان آپ حیران ہو جائیں گے اپنے گرد و پیش میں دیکھ کے، حیران ہو جائیں گے دیکھ کے، قدم قدم پہ شیطان پھر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو یعنی میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، شیطان اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ زرداری اتنا بڑا شیطان ہے کہ وہ عزازیل بھی اس سے یعنی رہنمائی حاصل کرتا ہے، کہتا ہے بھئی یہ مسئلہ پھنس گیا، اسے بتائیں کیا کروں میں۔ یہ اتنے بڑے بڑے زرداری اور نواز شریف، فضل الرحمن، اتنے پلید اور اتنے بڑے شیطان ہیں۔ اور اسی طرح سے مہدی شاہ، اسی طرح سے حفیظ الرحمن، جو میں اس لیے ان کی مثال سے، یہ نہیں کہ ادھر پنجاب والے بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بھی اسی قسم کے ہی ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کے، کیونکہ اس حکم پہ عمل جب ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لے لیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کے کہنے کے مطابق عمل نہ کرنا، اس کی بندگی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تو وہ تو جب ہی کر سکتا ہے نا انسان کو، اسے پتہ ہو اس وقت۔ اب یہ جو ٹرانسمیشن آ رہی ہوتی ہے صبح کے وقت کہ جناب ابھی آرام کرو، ابھی سبھی نماز کا وقت ہے، یہ اصل میں ٹرانسمیشن ادھر اس سے آ رہی ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میں، تو اس کو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو نفس کہہ رہا ہے تمہیں کہ آرام کرو اس وقت، یہ اصل میں لا تعبدوا الشیطان، اس کے کہنے پہ عمل مت کرو۔
اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم آرام سے کروٹ لیتے پھر سو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ وہ جو شیطان اندر بیٹھا ہے نفس کی شکل میں، اس نے آرام طلبی کی خواہش کا اظہار کیا، ہم نے اللہ کے حکم کو پیچھے کیا اور اس کو آگے کر دیا، جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔